مولانا صاحب ایک دوست پوچھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ اور مسلمانوں کے دین کو خراب کرنے والے تھے، کچھ لوگ اسے اچھا بھی کہتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، برائے مہربانی اس آدمی کے بارے میں کوئی متوازن رائے بتائیے۔ متوازن رائے تو میں عرض کر رہا ہوں، باقی ایسی باتوں کا کیا فائدہ، چلے گئے بھگت رہے ہوں گے اچھے برے اپنے اعمال کا۔ ہمیں تو چاہیے نا جو ہم سے متعلق کوئی نیک عمل یا کوئی اچھی بری بات وہ پوچھے نا کہ ہم یہ کیا کریں، سر سید کے پیچھے ہم عدالت لگائیں کچھ۔ باقی دونوں گروہ غلط کہتے ہیں، انگریز کا ایجنٹ تھا اور یہ تھا، نہیں، بہت مخلص آدمی تھا، مسلمانوں کا خیر خواہ تھا۔ انگریزی حکومت کے آنے کے بعد اس نے دیکھا جنگ میں تو ہار گیا 1857 میں، اب ان مسلمانوں کی ترقی کے لیے سوچیں، اس ارادے سے تو دیکھ مسلمانوں کی بھلائی سوچا، مگر جو کام اپنے ذمے لے لیا نا، جو کام نہ کر سکے وہ نہیں نہ لینا چاہیے۔ کہ نیک نیچی سے اس نے سمجھا کہ یہ سر ولیم میور جو گورنر تھا بنگال کا، اس نے رسولہ کے خلاف کتاب لکھی نا سیرت محمد، اب اعتراض کیے اسلام پر بڑے، قرآن پر، تو پھر مسلمان کوئی سہمے ہوئے تھے، انگریزی حکومت دشمن تھی کہ انہوں نے ہمارے خلاف جنگ لڑی، کوئی جواب نہیں لکھتا، تو سر سید نے پھر نا اس کا جواب لکھا، جتنی اس کے پاس سمجھ ہی نہ کرتی، تو جواب کچھ تو صحیح تھے مگر کچھ جہاں دیکھا نا کہ بات نہیں بنتی۔ اب عالم ہوتا ہے، یہ عالموں سے مشورہ لیتا، اب کئی حدیثیں ایسی تھیں کہ وہ کافر پیش کرتے تھے، ان کا جب جواب نہیں آتا تھا۔ اب مولانا وہ آپ بات کر رہے تھے سر سید احمد خان کی کہ ان کے بارے میں دونوں گروہ جو ہیں وہ دو انتہاؤں پہ کھڑے ہیں، تو جو کچھ تو انہیں کہتے ہیں کہ غدار تھے، قوم کے دشمن سے، انگریزوں کے ایجنٹ، بالکل جھوٹ بولتے، مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، قوم کے ہمدرد تھے، تڑپتا تھا ان کا دل کہ ہماری سلطنت جاتی رہی اور ہم کس حال کو پہنچ گئے۔ ہمارے لیے جو بڑائی انہیں سوجی کہ ہم انگریزی تعلیم حاصل کریں، کوئی برابری ان کی کر سکیں، بجائے بائی کاٹ کے نا ہمیں آگے بڑھ کر کچھ سیٹوں پر قبضہ کرنا چاہیے، کوئی رہ جائے ہمارے پلے، یہ خیر خواہی تھی۔ مگر جو کفار کا جواب دینے کا کام اپنے ذمہ لے لیا، قرآن پر جو اعتراض ہیں، حدیث پر انہوں نے کیے غیر مسلم، ان کا جواب دیں، اس کے لیے جو علم درکار ہے نا، جتنا علم چاہیے تھا نہیں تھا۔ آدمی نیک جب جواب دینا شروع کیا تو قرآن مجید کا تو یہ کیا، انکار نہیں کر سکتے تھے یہ قرآن، مگر جہاں دیکھا نا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پرندے کیسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کی زندہ ہو گئے، حضور معراج پر کس طرح اتنے تھوڑی دیر میں، وہاں انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ نئے نئے لوگ سائنس سے متاثر ہیں کہ نیچر کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے ان سب چیزوں کی تعویل کی کہ یہ کچھ نہیں ہوا، یہ صرف خواب ہے، یہ اس طرح دکھایا گیا۔ یہ چیزیں ایک تو یہ کی کہ قرآن کی تعویل کر دی، حدیث کے بارے میں یہ راستہ کھول دیا بھی نہیں، جو آپ کا حدیث کی اتنی قابل اعتبار چیز نہیں، یہ راوی ایک دوسرے سے سنتے ہیں، یہ کیا، یہ دو فتنے جو ہے نا، قرآن مجید کی تفسیر میں تحریف اور حدیث رسول میں انکار کی روش، یہ نہیں جو آپ آتا تو کہہ دو حدیثیں کوئی قابل ہے، اس سے آئندہ چل کر پرویزی بھی پیدا ہو گئے، منکرین حدیث بھی یہ خرابی ان سے آئی، نیت نہیں بد تھی مگر جواب صحیح نہ آیا تو جان چھڑانے کے لیے آیات کی تعویل کر دی، خوابیں بنا دیا، مثالیں بنا دیا۔ وہ کوئی نہیں مانتے تھے کہ 100 سال ایک شخص مردہ رات پھر زندہ ہو گیا، نہیں، ایسا دکھایا گیا کہ وہ سو گیا اور خواب میں اس نے دیکھا، جیسے خواب میں دیکھنے میں ہمالیہ پر چڑھا ہوا مکے گیا کہ وہ کہیں نہیں ہوتا ہے، اسے نظر آتا ہی خواب میں، ایسے ہی اس نے دیکھا کہ میں 100 سال مرا رہا ہوں، زندہ ہو گیا۔ یہ باتیں بنا دی کہ یہ سب مثالیں ہیں، حقیقت یہ تعویل کی راہ جو ہے نا، نیچریت یہ ان سے حدیث کے انکار کا بھی ان سے آغاز ہوا۔ باقی پرویزیوں کی طرح سرے سے منکر حدیث نہیں تھے، حدیثوں کو مانتے تھے، بہت جہاں کوئی جواب نہیں بنتا تھا رد کر دیتے، تو درمیان میں رہنا چاہیے۔ جیسے اور علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ تو بیچارے عالم بھی ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے اچھے کام ہوئے قبول فرمائے، کچھ لگ سے وہیں معاف کرے، یغفر اللہ لنا ولا، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، انہیں بھی کرے، یہی کرنی چاہیے، بڑھ کر دعوے نہیں کرنے چاہیے۔